شہنشاہ روم سے ٹکرانے کے لیے فوج تیار کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اس فوج کا جنرل بنایا. ایک غلام زادے کو فوج کا جنرل بنایا. اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جیسوں کو سپاہی بناتا. کئی لوگوں کے دلوں میں آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا کر دیا کہ غلام زادے کو فوج کا جنرل، ابو بکر اور عمر کو سپاہی بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز گئی تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا پرانی قومیں امتیں اس کی وجہ سے تباہ و برباد کہ تم نے کسی کو بڑا بنا رکھا ہے، کسی کو چھوٹا بنا رکھا ہے. اللہ کے ہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں. اللہ کے ہاں کلمہ پڑھنے والے سارے تسبیح کے دانے کی طرح ہیں. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اچھا وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے. اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے پہ سوار کر کے اللہ کے نبی بخار پکڑ کے چل رہے. فرق مٹایا اللہ کے نبی. حضرت اسامہ رو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نیچے اترتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں اور آپ کے ہاتھ میں گھوڑے کی مہر. فرمایا اسامہ میرا حکم ہے بیٹھے رہو. میں قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی غلام زادوں کو بھی اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ غلام زادہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ میں گھوڑے کی مہر. فاطمہ نام کی ایک عورت مدینے میں چوری کرتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قانون قرآن کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں. خاندان کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشیں جا رہی ہیں، یا رسول اللہ کا فیصلہ بدل دے. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا نبی فیصلہ بدل دے؟ میں فیصلہ بدل دوں؟ میں اگر اللہ کے فیصلے دنیا میں نافذ نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں اگر اللہ کے فیصلے دنیا میں مٹا ڈالوں، تبدیل کر ڈالوں، تو پھر خدا کا فیصلہ دنیا میں قائم کیسے رہے گا؟ مدینے والے ڈرتے ڈرتے حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے کہ اسامہ اللہ کے نبی تجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو جا اور دربار نبی میں سفارش کر کے یا رسول اللہ اس لڑکی کو چھوڑ دیا جائے. لڑکی کا ہاتھ کٹ جائے گا، خاندان کی دان کٹ جائے گا، اور لڑکی کا ہاتھ کٹ جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے اسلام اتنا ظالمانہ نظام دنیا کو دیتا. حضرت اسامہ بن زید بچے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں سفارش بن کے تقریر لے گئے. یا رسول اللہ میں سفارش کرنے آیا. اللہ کے نبی کو جلال آیا. فرمایا پرانی قومیں اور امتیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی کہ بڑوں کی اولادوں نے چوریاں کی تو ان کو چھوڑ دیا گیا، غریبوں کے بچوں نے چوریاں کی تو ہاتھ کاٹ دیے گئے. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد آج اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ خدا کے قانون کو میں نہیں بدل سکتا. اللہ کے قانون میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے قانون میں بڑا وہ ہے کہ جس کے دل میں خدا کا تقویٰ ہے، اور اللہ کے دربار میں چھوٹا وہ ہے جس کا دل تقوی سے خالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی سفارش کو قبول نہیں کی. آج بھی مسلمانوں کے اندر وہی لانتی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرے میں پنپ رہی ہیں، جنم لے رہی ہیں، اور آج میلاد کے جلسوں میں، میلاد کے جلوسوں میں ان ملاؤں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بھی کوئی درس دے رہا ہے. کیا نعرے بازیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ملتی ہے؟ نہیں ملتی. نعرے بازی میدان جہاد میں جلتی ہے، جس نے لگانے کو جہاد میں جانا.
کیا پیدا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور میرے اوپر جو دوسرا بڑا احسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو رشتوں کے اندر چھوڑا ہے. رشتوں کے اندر چھوڑا ہے. اور اسلام ایک خاندانی نظام اور سسٹم کا نام ہے. سورہ محمد میں 26ویں سپارے میں آتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. ترجمہ کر دو تو ہو سکتا ہے آپ کو گرمی اور غصہ ہے، لیکن پرواہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں. اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. فَأَصَمَّهُمْ، یہ گونگے ہیں. وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور یہ اندھے ہیں. ان کو خدا کے دیے ہوئے اور نبی کے بتائے ہوئے رشتے نظر نہیں آتے. رشتے کیا ہوتے ہیں؟ ایمان سے سوچیے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. یہ ربیع الاول کا مہینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ یہ کیوں کے لفظ پہ ذرا توجہ دیجیے. کیوں تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے حضور کو کیوں بھیجا؟ اللہ صرف قرآن بھیج دیتا، حضور کو نہ. لیکن نہیں، اگر قرآن بھیج دیتا تو پھر قرآن پر عمل کرنے والی زندگی تمہیں کون سی نظر آئی؟ تھوڑا سا سنا. ماں باپ ہوتے اولاد نہ ہوتی، گھر کا کیا ہوتا؟ اولاد ہو ماں باپ نہ ہو گھر کا کیا ہوتا؟ میاں بیوی ہو اولاد نہ ہو تو گھر کا کیا ہو؟ اولاد ہو ماں باپ نہ ہو تو کیا ہو؟ دادا دادی نانا نانی چاچا ماموں خالہ نہ ہوتی تو کیا ہو؟ تھوڑا سا سوچا. خزاں کے پتوں کی طرح ہمارے گھر ہوتے ہیں، اس جنگل کی طرح ہمارے گھر ہوتے جس جنگل کے اندر ایسے درندے رہتے ہوں کہ جن کو رشتوں کا پتہ ہی نہ ہوتا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نمازیں نہیں پڑھائی امت کو، صرف نمازوں پہ زور نہیں دیا کہ نمازیں پڑھتے رہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو وحدت میں جوڑا ہے، وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رشتہ داروں میں درس دیا ہے اور رشتہ داری کے اصول بتائے. توجہ ہے؟ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ پاک اپنے خزانہ قدرت سے اپنی مخلوق کو چیزیں بانٹ رہا تھا، علم بٹ رہا تھا، شجاعت بٹ رہی تھی، غیرت حیا بٹ رہا تھا، شرم بٹ رہی تھی، اخلاق بٹ رہے تھے، اللہ بانٹ رہا تھا. جس کے نصیب میں جو آیا وہ خدا کے دربار سے لے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ بانٹ رہا تھا رشتے داری کھڑی ہو گئی. کیا؟ زور سے کہو. قرابت داری رشتے داری کھڑی ہو گئی. اب یہ مت سوچنا کہ وہ کیسے کھڑی ہو گئی، یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے. چو کرو چی کرو.
کہتے ہیں کوئی آدمی ہوٹل پہ کھانا کھانے گیا